اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ ایک نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں ہے، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمت و برکت نازل فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کا مفہوم۔ یہ روایت کے مطابق جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے جتنے بھی گناہ ہیں سب بدن سے اتار کر ایک ڈھیر میں ڈال دو، تاکہ جب تک یہ میرے حضور کھڑا رہے گا پاک اور ستھرا ہو کر کھڑا رہے۔ بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے اور گناہ ایک سمت ڈھیر میں جمع کیے جاتے ہیں۔ جب وہ بندہ نماز پڑھ کر واپس جانے لگتا ہے تو فرشتے وہ گناہ پکڑ کر عرض کرتے ہیں کہ مالک یہ گناہ دوبارہ اس کے ساتھ ہی لگا دے، تو رب العزت جل جلالہ فرماتا ہے اب اترے تو اترے ہی رہنے دو، میرا بندہ ستھرا ہو کر اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ شخص واقعی کتنا بد نصیب ہے جس کو اپنے رب عزوجل کے حضور ایک سجدہ بھی نصیب نہ ہو۔ آج کا حال۔ آج اگر ہر مسلمان اپنی ذات کا خود محاسبہ کرے تو آپ میں سے زیادہ تر افراد کا معمول یہ ہوتا ہے کہ فجر کا وقت سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں، ظہر اپنے کام کاج کی جگہ پر گزار دیتے ہیں، عصر سستی میں گزار دیتے ہیں، مغرب ہلے گلے میں گزار دیتے ہیں، ہلے گلے میں گزار دیتے ہیں، اور اسی طرح عشاء تھکن کی وجہ سے گزار دیتے ہیں۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ بعض لوگ نماز نہ پڑھنے کے باوجود بھی ندامت کا اظہار نہیں کرتے اور اپنے ذہن میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، لیکن اگر وہ حقیقت سے آشنا ہو تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا نماز نہیں پڑھتے بلکہ رب انہیں سجدے کی توفیق ہی عطا نہیں کرتا۔ گزشتہ دور کے صحابہ اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجمعین اولیاء کرام کی زندگی میں برکت تھی، جہاں عام سالیاں تھی وہاں برکت والی تھیلی بھی ان کے ساتھ تھی۔ سورۃ کوثر کا مختصر عمل۔ سورۃ کوثر کا ایک ایسا مختصر عمل جس سے کاروباری رکاوٹیں، بندش، نکاح، خاتمہ بالخیر، روزی اور نافرمان اولاد کو راہ راست پر لانے کے لیے لاجواب عمل ہے، کر کے آزمائیے اور فائدہ اٹھائیے۔ عمل کا طریقہ۔ آپ نے کرنا کچھ یوں کہ جب بھی دل کرے 921 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ دن بدھ جمعرات جمعہ، یہ 3 دن ہے۔ وقت بدھ جمعرات جمعہ کی رات کو نماز عشاء قبل رکوع ہو کر بیٹھ کر ترتیب: نمبر 1 اول و آخر درود ابراہیم پڑھیں۔ نمبر 2 پہلے دن 921 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں۔ نمبر 3 دوسرے دن 921 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں۔ نمبر 4 تیسرے دن 921 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں۔ پڑھ کر نمک اور کسی میٹھی چیز پر دم کر کے عمل ختم کریں۔ اب آپ سورۃ کوثر کے عامل ہیں۔ عمل کو قائم رکھنے کے لیے، عمل کو قابو میں رکھنے کے لیے روزانہ 121 مرتبہ پڑھا کریں۔ بوقت ضرورت 121 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے مطلوبے کو کھلا دیں، انشاءاللہ اللہ رزلٹ 100% آئے گا۔ یہ عمل زبان دراز ساس نند ظالم شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے بھی کیا ہے، عجیب عمل ہے۔ برکت والی تھیلی کا عمل۔ حضرت حکیم صاحب کے خصوصی دم کی ہوئی برکت والی تھیلی مفلس، غریب، نادار، تنگ دست اور قرضوں میں ڈوبے ہوئے کے لیے ایک انمول تحفہ اور خزانہ ہے۔ آپ تمام رقم تھوڑی ہو یا زیادہ اسی میں رکھیں اور نکالتے اور ڈالتے وقت تسمیہ کے ساتھ ایک بار سورۃ کوثر پڑھ لیں، کبھی برکت اور رقم ختم نہیں ہوگی۔ مرد اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، عورتیں اپنے پرس میں بھی رکھ سکتی ہیں، گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ روزانہ 129 بار صبح و شام سورۃ کوثر مع تسبیح پڑھیں، پڑھ کر اسی تھیلی پر دم کر لیں۔ یہ عمل دن میں ایک بار بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر 2 بار کریں تو نفع زیادہ مل سکتا ہے۔ جتنا کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اگر تمام عمر کا معمول بنا لیں تو پھر کمال دیکھیں۔ بے وضو سے باوضو دونوں حالتوں میں کر سکتے ہیں، لیکن باوضو برکت زیادہ لے کر آتا ہے۔ اجازت۔ اس وظیفے کی اجازت کے لیے آپ اپنا فل نیم اور والد کا نام کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اس وظیفے کو ایسے نہیں کرنا، آپ سے اجازت لے کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتی ہوں میں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ شکریہ۔